اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشی ہے، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اس وقت جب ملاقات ہوگی اللہ سے۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی عبادت اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تب جا کر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ دنیا ہی کا کام لے لیجئے، اگر کسی کو آپ رکھتے ہیں نوکر، تو اگر وہ اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح کرنا چاہیے تو آپ 2-4 دن میں اس کو نکال دیں گے، اس کا وظیفہ اور تنخواہ تو دینا دور کی بات ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی ہر عبادت بڑی عظیم الشان ہے، بڑی قیمتی ہے، اس کو اگر اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے نہ رکھی جائے تو پھر اس میں وہ اجر و ثواب مل ہی نہیں سکتا۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے۔ فرض چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی، چاہے جان بوجھ کر چھوڑے یا بھولے سے چھوڑے، نماز دہرانی پڑتی ہے۔ اگر واجب بھولے سے چھوڑ دے تو سجدے سہو کرنا پڑتا ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑے تو نماز نہیں ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ واجب چھوڑ رہا ہے، فرض چھوڑ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کا وقت بیکار یوں ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے بغیر عبادت، بغیر علم کے، بغیر جانکاری کے عبادت ضلالت ہے، گمراہی ہے، اس میں وہ فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ روزے کے اندر آداب کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب، لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ صرف کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ زبان کا روزہ، دماغ کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، تب جا کر مکمل طور پر اللہ کے ہاں تمہارا روزہ قابل قبول ہوگا۔ آنکھ کی حفاظت ہونی چاہیے، بد نظری نہیں ہونی چاہیے، الٹی سیدھی چیز، فحاشی اور عریانیت کے مناظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے، ورنہ روزہ انسان کا ناقص ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ ابلیس کے بے شمار تیر ہیں، ان میں ایک زہر آلود تیر انسان کی نگاہ ہے، نظر ہے۔ نظر سے انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ زنا کے جتنے بھی زینے ہیں ان میں سب سے پہلا زینہ انسان کی نظر ہے، لہذا سب سے پہلے نظر کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد زبان کی حفاظت، زبان سے جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، گالی نہ بکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس فی نار جہنم الا حصائد السنتهم، کہ بے شمار لوگ جہنم میں صرف اس وجہ سے جائیں گے کہ ان کی زبان اچھی نہیں ہوگی، زبان کے کرتوت کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ تو زبان کی حفاظت، اسی طرح سے کان کی حفاظت۔ یاد رکھیے جو چیز بولنا جائز نہیں ہے وہ سننا بھی جائز نہیں ہے۔ غیبت جس طرح کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح غیبت سننا جائز نہیں ہے۔ آج روزے دار، خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ، وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل میں گانے سنتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں، اور ایک بہت بڑی مصیبت کی شکل میں موبائل گیم کھیلتے ہیں، پب جی اور پتہ نہیں کیا کیا گیم جو آج ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ روزہ اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے۔ ایسے بابرکت مہینے میں فضول چیزوں میں اپنے وقت کو برباد مت کریے، ورنہ صبح سے شام تک آپ کا بھوکا پیاسا رہنا برباد ہے۔ اور یوں ہی رمضان ہی نہ چھوڑیے، رمضان کے علاوہ کوئی بھی وقت آپ اگر فضول چیز میں برباد کرتے ہیں تو آپ کے لیے خسارے کی بات ہے۔ وقت سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں۔ الوقت اسمن من الذهب، سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ سونا تو آپ لا سکتے ہو لیکن گئے وقت کو آپ دوبارہ لا نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب کی جگہ سے بندہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک وقت کے بارے میں جتنے بھی سوالات ہوں گے ان میں زیادہ تر سوال وقت کے بارے میں۔ ان عمرہ فیما افناہ، اپنی زندگی تم نے کہاں گوائی اس کا حساب دو، پھر آگے بڑھنا۔ زندگی میں انسان کی جوانی بھی آتی ہے لیکن جوانی کے تعلق سے ایک الگ سوال ہوگا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اپنی جوانی کو کہاں گدلا کیا، اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا، کہاں کھپایا، جواب دو، پھر آگے بڑھنا۔
تو اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ ان کو صحیح چیزوں میں لگائیے، موبائل گیمنگ میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں برباد نہ کریے۔ آپ کے پاس بے شمار چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے لیے تیاری کریے، قرآن کی تلاوت کریے، اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں میں بیٹھیے، کرنے کے لیے بے شمار کام ہیں، اللہ کے راستے میں نکلیے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ ابھی آپ کے پاس دعوت کا کام کرنے کے لیے، کیونکہ یہ امت دعوت ہے، صرف اپنے تک محدود رکھنے کے لیے اس امت کو نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ جس طرح اپنی فکر ہے اس طرح دوسروں کی فکر۔ ابھی بے شمار لوگ مریض جو غیر مسلم ہیں، مسلمان بھی ہیں، جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں وہاں پر وہ یوں ہی پڑے رہتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، پریشان حال، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ آپ اپنی ایک یونٹی بنائیے، کچھ پیسے آپس میں جمع کر کے پھل وغیرہ لے کر ان کے پاس جائیے، ان کی خبر گیری کریے، اور اس کا اثر ہو رہا ہے، کرنے والے لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ 10 یوں چلے لگانے سے وہ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا جو اس ایک دورے میں ہوگا۔ ہزاروں تقریروں کرنے اور ہزاروں جلسے جلوس سے آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو آپ کو اس معمولی سے دورے میں حاصل ہوگا۔ کہ آپ اپنی ایک جماعت بنائیے، ان ہاسپٹلوں کا دورہ کیجئے، پھل اور دوسری چیزیں کچھ پیسے لے کر ان کی مدد کریے، پھر آپ دیکھیے آپ کے اخلاق کا، آپ کے ویوہار کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے کہ آپ کو لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ خود گواہی دیں گے کہ جس مذہب کے یہ ماننے والے ہیں ضرور وہ مذہب سچا ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ ان چیزوں میں اپنا وقت لگائیے، ایسی پلاننگ کریے جن میں آپ کی دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنور جائے۔ ان کی تو چال ہی ہے کہ آپ کو عضو معطل بنا دیا جائے۔ انسان کو اگر تلوار سے، بندوق سے مارا جائے یہ معمولی چیز ہے، لیکن انسان کا ذہن کو اگر اپاہج بنا دیا جائے تو یہ ان کی بہت بڑی جیت ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مارو نہیں، ان کے ذہن کو اپاہج بنا دو، تاکہ یہ کوئی اونچی سوچ، اچھی سوچ، ترقی کی سوچ اور اپنے خلاف آنے والے جتنے چیلنجز ہیں ان کے بارے میں کچھ سوچے ہی نہ۔ یہ ان کی سازش ہے اور ہم ان سازشوں میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ امت کا اور قوم کے آبرو ہیں، اپنی فکر کریے اور اپنے وقت کو یوں ہی برباد نہ کریے۔ تو زبان کی، کان کی، آنکھ کی حفاظت روزے کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح روزے کا ایک ادب یہ ہے کہ انسان کھانا اگرچہ حلال ہے لیکن وہ حد سے زیادہ نہ کھائے، اتنا زیادہ نہ کھائے کہ افطار کرتے وقت، افطار کرنے کے بعد تراویح پڑھنا دشوار ہو جائے، سحری میں اتنا زیادہ نہ کھائے کہ فجر کی نماز پڑھنی دشوار ہو جائے، بلکہ معتدل اتنا کھائے کہ جسم کے اندر طاقت آئے۔ اور ایک اہم ادب جو ہر چیز کا ادب ہے وہ یہ کہ ہماری نیت صحیح ہو، اخلاص، للہیت اور اللہ کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھیں، کہ ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ روزے پتہ نہیں آئندہ سال یہ موقع ہمیں ملے نہ ملے، اسی مہینے میں ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ ہماری نیت درست ہونی چاہیے، پھر جا کر جو بھی ہم عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا، اور وہ اجر و ثواب ہمیں حاصل ہوں گے جن کا وعدہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پریشان کرنا نہیں چاہتا ہے روزہ رکھ کر۔ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ ایک ماں وہ کب چاہتی ہے کہ ان کا بچہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، تو اللہ کیسے چاہے گا کہ اس کے بندے بھوکے اور پیاسے رہیں؟ یہ اللہ کی خاص حکمت ہے۔ ماں کی محبت کو آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ابھی اوریجنل نہیں ہے، پیور آپ کو نہیں ملے گی، لیکن ماں کی محبت 1000 سال پہلے جس طرح پیور تھی آج بھی خالص محبت ہے۔ لیکن ماں، آپ دیکھیں گے کہ بچہ جب بیمار ہوتا ہے ماں اس کو لے کر جاتی ہے، اسپتال لے کر جاتی ہے، ڈاکٹر جو بھی نسخہ تجویز کرتا ہے، چاہے انجیکشن لگانا ہے، چاہے کڑوی سے کڑوی دوا پلانی ہے، ماں پلاتی ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ماں ظالم ہے؟ نہیں، وہ ظالم نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ابھی کچھ دیر کی کڑواہٹ ہے، ابھی کچھ دیر کی پریشانی ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا بچہ صحت یاب ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں ہمارا بچہ بیماری سے مکت ہو جائے گا، تو اس کی محبت اس کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، صبح سے شام تک اس کا بندہ بھوکا پیاسا تڑپ رہا ہوتا ہے، تو اللہ کا مقصد کیا ہے؟
اللہ رب العزت اس سے زیادہ علیم خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ چند دنوں کی بھوک اور پیاس ہے، ورنہ اس کے نتیجے میں جو انعام ملنے والا ہے وہ اس بھوک اور پیاس کے بارے میں اس انعام کے سامنے اس بھوک اور پیاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کا مقصد بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، اللہ کا لحاظ پیدا ہو جائے گا، تم سمجھ لو گے کہ نفس پر کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے۔ پھر جب تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، جنت تمہارے لیے تیار ہوگی، کیونکہ تقوی والوں ہی کے لیے جنت اللہ نے بنائی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کے مغفرت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف۔ کیسی ہے جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت ساتوں آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے۔ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقوی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا لحاظ کرنے والے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنا تقوی، اپنی للہیت پیدا فرمائے، ہر عبادت خالص اپنی رضامندی کے لیے اور لوگوں کے دکھلاوے سے، ریاکاری سے بچتے ہوئے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا